اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اور ہمیں وہ تعلق عطا فرمائے جو تعلق ہماری آخرت کے سفر کے لیے آسانی کا سبب بنے۔ شرور سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک شخص چاہ رہا ہے کہ میرے کپڑے بھی بچ جائیں، میرا چہرہ بھی بچ جائے، میرا جسم بھی بچ جائے، میرے بال بھی پراگندہ نہ ہوں۔ سفر وہ آندھی میں کر رہا ہے، سفر آندھی میں کر رہا ہے، دنیا کی ہوس کی آندھی ہے، دنیا کی محبت کی آندھی ہے، دنیا کے تعلق کا طوفان ہے، اور ہر طرف ہوس، لالچ، طرح طرح کی بیماریوں کا طوفان ایک انسان کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس میں اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے کپڑے بچانے ہیں، اپنی چہرہ بچانا ہے، اپنی داڑھی بچانی ہے، اپنے بال بچانے ہیں۔ تو اس نے اپنے اسی آندھی میں اپنے ایمان کے چراغ کو بھی روشن رکھنا ہے، ایمان کے چراغ کو بھی اس نے اس آندھی میں سلامت رکھنا۔ تو پل صراط کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، بال سے باریک، تلوار سے تیز، اور ایک بندہ مومن اس پل صراط کو کراس کر کے اللہ کی جنت کی طرف بڑھے گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر اس ساری، جیسے میں نے ایک مثال دی کہ آندھی ہے، طوفان ہے، اور اس میں ہم نے اپنے کپڑے بچانے، اپنا جسم بچانا ہے، اپنا چہرہ بچانا ہے، تو سچ پوچھو تو ہمارا پل صراط یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی تعریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف پوچھی اور پھر جواب دیا کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، سب چیزوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سینے میں موجود ہو، اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایمان موجود ہے۔ اور اگر یہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سینے میں موجود نہیں ہے، موجود تو ہے، ناقص ہے، کمزور ہے، اولاد کی محبت زیادہ ہے، بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہے، رشتہ دار اعزہ و اقارب کی محبت زیادہ ہے، تو پھر یہ ایمان بہت ڈاما ڈول ہے۔ ایک انسان سوچتا ہے نا کہ ایمان ہے کیا، اور میں ایمان کے کس درجے پہ کھڑا ہوں؟ بھئی میں اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں، ایک طرف برادری ہے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول ہیں، تو میں کس طرف جاؤں؟ اور بندہ واضح لفظوں میں کہتا ہے کہ بھئی اللہ اور اس کا رسول تو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہاں یہ ہے ایمان، اور ایک قدم اللہ کی طرف، 1.5 قدم برادری کی طرف، تو پھر یہ ہے ڈاواں ڈول۔ ایمان کی کہیں رمق تو موجود ہے، لیکن جیسے ایک شان کے ساتھ ایمان ہونا چاہیے، ویسا ایمان اس کے وجود میں نہیں ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھ کر اکٹھے ہی سفر کر رہے تھے۔ رسول اللہ نے پوچھا، ہے معاذ، اللہ تعالی کا بندے پر کیا حق ہے اور بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ سوال کرنے والے اس جواب کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ ہی ارشاد فرمائیے، آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے، یہ بندے کا اللہ کی ذات کا حق ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے۔ یا رسول اللہ، پھر بندے کا اللہ پر کیا حق ہے؟
فرمایا کہ جب وہ یہ ایمان لے آتا ہے بندے کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے، اللہ اسے معاف فرما دے۔ اب یہ جو حق حاصل ہوگا ویسا ہی ہوگا جیسے ہم کریں گے۔ اگر ہمارا ایمان اس طرح کا طاقتور نہیں ہے کہ ہم اللہ سے محبت حقیقی طور پہ نہیں ہے، اس کی ایک اور مثال سے سمجھیں۔ اگر اللہ کی محبت ہمیں کسی گناہ سے نہیں روکتی، اگر اللہ کی محبت ہمیں کسی گناہ سے نہیں روکتی، پھر خود ہی بتائیے، اللہ کی محبت ہمیں کسی نیکی کی طرف لے کر نہیں آتی، اللہ کی محبت کسی نیکی کی طرف ہمیں اٹھا کر کھینچ کر، مقناطیس تو وہی ہے نا جو لوہے کو اپنے ساتھ چپکا لے، اللہ کی محبت وہی ہے جو بندے کو اپنی طرف کھینچ کے لے آئے، جس طرف اللہ بلا رہا ہے۔ برائی سے رکنے کا کہا تو رک گیا، چلنے کا کہا تو نیکی کی طرف چل پڑا، ہاتھ روکنے کا کہا تو رک گیا، ہاتھ چلانے کا کہا تو چل پڑا۔ آنکھوں پہ جو چیز حلال کی، آنکھیں دیکھنے کی خواہش مند ہیں، آنکھوں پر جس چیز کو حرام کر دیا تو آنکھیں اس طرف اٹھتی نہیں ہیں۔ زبان کو جو بولنے کی طاقت دی، وہ جو جائز بولنا ہے وہ بول رہا ہے، جو ناجائز ہے اس سے اپنی زبان روکے کھڑا ہے۔ پاؤں کو جس طرف چلنے کا حکم ہے، اجازت ہے، وہاں چل رہا ہے، جہاں پاؤں کو رکنے کا حکم ہے وہاں روک کے کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ ہے محبت الہیہ، یہ ہے محبت۔ ہمیں دنیا میں جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے، مثال کے طور پہ میں سادہ لفظوں میں سمجھاؤں گا۔ آپ کو اپنے بچے سے محبت ہے، بچے نے سکول سے آنا تھا، 3 بجے گھر پہنچنا تھا، اب 3 کی بجائے 4 بج گئے، رابطہ نہیں ہو پا رہا، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ یقین مانو دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جائے گی۔ ماں چلے گی گھر کے اندر، بیٹا ابھی تک نہیں آیا، 5 بج گئے تو پریشانی اور عروج پر کہ بیٹا ابھی تک نہیں آیا۔ اب یہ پریشانی اسے کھائے جا رہی ہے، یہ پریشانی کھائے جا رہی ہے اسے، کیونکہ یہ ہے محبت۔ نماز ایک رہ گئی، نہ دل کی دھڑکن بے ترتیب، نہ دماغ کے اوپر کوئی بوجھ، نہ خون کی گردشوں میں کوئی فرق۔ کہاں ہے ایمان؟ کہاں ہے ایمان؟ یہ جو ابھی زلزلہ آیا ترکی اور شام میں، ایک معصوم سی بچی کی ویڈیو، معصوم سی بچی کی، یہی 10-11 سال اس کی عمر ہوگی، تو کئی گھنٹوں کے بعد اسے جب نکالا گیا، اس کی کئی نمازیں رہ گئی تھیں، تو وہ بے ہوشی کے عالم میں ایک جملہ کہہ رہی ہے، میرا کیا بنے گا، میری نمازیں رہ گئی ہیں۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر شام میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا خیر شام میں ہے۔ اور جب اس بچی کی میں نے ویڈیو دیکھی، میں نے کہا میرے آقا، اے مخبر صادق، آپ کی بات سچ ہے کہ خیر شام میں۔ ایک معصوم نابالغ بچی کہہ رہی ہے میرا کیا بنے گا، میری نمازیں رہ گئی۔ جو معذور ہے، یعنی جس کا عذر ہے کہ چھت اس کی سر پہ گر پڑی ہے، اس کے لیے تو لمحے یہی تھے کہ وہ باہر نکل آئی، تو اب تو خوشی کا لمحہ تھا، لیکن اس کی زبان کہہ رہی ہے کہ اللہ کی محبت، یہ ہے اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق اور اللہ کی محبت یہ ہے کہ محبوب کی گلی میں جانا نہ ہو تو کہاں رات کی نیندیں، کہاں رات کی نیندیں۔ یقین مانیے، یہ جو مجازی عشق میں پڑے ہوتے ہیں، مجازی عشق میں صحتیں تک تباہ ہو جاتی ہیں، صحتیں تک مجازی عشق میں۔ ہمارا اللہ سے عشق ہے، اور وہ ایک شخص حضرت موسیٰ کے دور میں بکری کو پکڑ کے بیٹھا تھا اور کنگا کر رہا تھا، بکری کو کہہ رہا تھا اللہ تو میرے پاس ہوتا، میں تجھے یوں کنگا کرتا، میں تجھے یوں کنگا کرتا۔ بکری سے پیار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ تو میرے پاس ہوتا، میں تجھے کنگا کرتا۔ حضرت موسیٰ کو غصہ آیا، یار تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو حضرت موسیٰ غضبناک ہو رہے تھے، تو اللہ نے کہا موسیٰ رک جا،
مجھ سے میرا بندہ محبت کر رہا، مجھ سے میرا بندہ۔ آپ اپنی اوقات، اپنے دماغ اور اپنے علم کے ساتھ ہی محبت تو کریں نا، محبت تو کریں۔ وہ کیا رحمان ہے، وہ کیا کریم ہے۔ حضرت عمر کے دور میں مدینہ میں ایک شخص تھا، ہمیشہ گانا بجانا تھا، مسلمان گانا بجاتا تھا۔ تو ایک وقت میں عمر کے ساتھ اس کی آواز بیٹھ گئی، تو اب اسے کوئی گانا بجانے کے لیے بلاتا ہی نہیں تھا، اب گھر میں کوئی 2 روپے آنے نہیں ہے تو پریشان۔ جب اسے مفلسی نے بہت تھکایا نا، تو جنت البقیع کی طرف گیا اور جھاڑیوں میں بیٹھ کر رونے لگا، جھاڑیوں میں بیٹھ کے رونے لگا۔ اللہ، میں جن کو سناتا تھا اب تو وہ میری نہیں سن رہے، اور جسے میں نہیں سناتا تھا میرے مولا تو میری سن لے۔ رونے لگا۔ حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، خواب آیا۔ خواب میں اللہ کہتے ہیں عمر جائیں، میرا کوئی بندہ پکار رہا ہے مجھے، جا کے اس کی سنیں۔ جنت البقیع کی طرف اشارہ ہوا، حضرت عمر اپنے بستر سے اٹھے، تیز قدموں سے گئے۔ وہ بوڑھا جھاڑیوں میں چھپ کے جو رو رہا تھا، دیکھا کہ عمر آ رہے ہیں تو گناہوں کا تو پتا تھا، بھاگا۔ حضرت عمر نے کہا رکو، کون ہو تم؟ وہ رک گیا۔ حضرت عمر قریب آئے، کہا کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہا اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ آپ سے ڈر لگا کہ آپ تو شاید کوڑا لے کر آئے ہوں گے مجھے مارنے کے لیے۔ کہا نہیں، مجھے جس نے بھیجا ہے کوڑا مارنے نہیں آیا۔ کہا کس نے بھیجا؟ حضرت عمر نے کہا میں نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ عمر جائیں، میرا بندہ پکار رہا ہے۔ کہنے لگا ربا، ساری زندگی تو میں نے تجھے پکارا ہی نہیں ہے، میں نے تجھے بلایا ہی نہیں ہے، بلانے آیا تو وہ بھی روٹی کے لقموں کے لیے، بلانے آیا تو وہ بھی روٹی کے لیے، اپنی روٹی کے لیے پکارنے آیا۔ میرے اللہ، میرے اللہ تو کتنا عظیم ہے کہ میں نے روٹی کے لیے بھی پکارا ہے، تو تب بھی پکار سنتا ہے، تو تب بھی پکار سنتا ہے۔ تو کہنے لگا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور ایسی حالت طاری ہوئی کہ گرا اور فوت ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وظیفہ لگا دیا۔ وہ جو ساری زندگی سنم سنم کہہ رہا ہے، کس بت نے کب سننی ہے، زبان سے بھول کر نکل گیا یا سمد۔ اللہ اب کہہ رہے ہیں کہ او میرے بندے، ہاں میں سن رہا ہوں تیری، کس قدر محبت کرنے والا ہے، کس قدر محبت کرنے والا ہے۔ کاش بہت چیزیں ہیں ہم اللہ کو سوچیں، جس سے محبت ہو نا، جس سے محبت، اسے میسج کیا ہو، صبح اٹھتے ہی فوراً موبائل دیکھیں گے، اس کا جواب ابھی تک آیا نہیں آیا، شاید رات کو نیند سے بھی اٹھ کے دیکھیں۔ محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی کیا بنیاد ہے ہماری، کیا ہے محبت؟ سوچیں، کیا کچھ نہیں دیا میرے اللہ نے مجھے اور تجھے؟ کیا نہیں دیا؟ وہ اللہ مجھے اور آپ کو کہیں جانوروں میں کھڑا فرما دیتا، ٹھیک ہے، مجھے اور آپ کو کہیں اپنے دشمنوں کے گھروں میں پیدا کر دیتا اور ہمارے دلوں میں دشمنی ہوتی۔ کس قدم پہ خدائے بزرگ و بالا کے شکر کا موقع نہیں نکلتا۔ ایک ایک چیز جس پہ اپنے رب کا سوچیں، اس کی محبتوں کا سوچیں، اس کے تعلق کا سوچیں، خود بخود اللہ کی محبت دل میں آئے گی۔ اس کے ایک ایک نام پر توجہ کریں، اس کے ایک ایک نام پر۔